لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کو لائق ہے جو اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تا قیامت مشعل ہدایت بنا کر بھیجا ہے. ہمارا موضوعاتی مطالعہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. موضوعاتی مطالعے کے اسباق میں سے 4 پہلے اسباق آپ کے 9th کلاس کے سلیبس میں شامل ہیں. ہم اس حصے کو سوالات کی شکل میں حل کریں گے تاکہ آپ کا امتحانی سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور آپ اس سبق کو بھی آسانی سے سمجھ پائیں. اس سبق کو ہم نے 3 سوالات میں تقسیم کیا ہے. یہ 3 لانگ کوشچن اکثر امتحانات میں بھی آ چکے ہیں. ہمارا اس سلسلے کا پہلا سبق قرآن مجید کے تعارف پر مشتمل ہے. اب ہم اپنے اس سبق کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید کا تعارف جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے مفہوم سے آگاہ ہوں. قرآن مجید کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ لفظ قرآن قراءتن سے بنا ہے. لفظ قراءتن سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنا ہے. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو جمع کر دیا گیا ہے اور اسی طرح اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن مجید قرآن کہتے ہیں. اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ آخری الہامی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی. اب قرآن مجید کے تعارف میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ شاندار کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک تو عربی زبان میں نازل کی اور دوسرا اس کی زبان فصیح ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. تو اسی طرح سے یہ جاننا بھی ضروری ہے قرآن مجید کے تعارف میں کہ قرآن مجید کی پہلی وحی کون سی ہے. تو قرآن مجید کی پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل ہے جو 17 رمضان 41 عام الفیل میں نازل ہوئی. اور آخری وحی قرآن مجید کی آخری وحی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 10 ہجری میں نازل ہوئی. اب قرآن مجید کا مدت نزول کتنا ہے، کتنے عرصے میں یہ کتاب کریم جو ہے وہ نازل کی گئی. تو قرآن مجید کی مدت نزول تقریباً 23 سال ہے اور قرآن مجید کے نزول کو 2 ادوار پر تقسیم کیا گیا ہے. مکی دور نزول یعنی مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام پر جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا ہجرت مدینہ تک، اس کو ہم مکی دور کہتے ہیں. یہ عرصہ 12 سال 5 ماہ اور 13 دن تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے. اس دور میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، جبکہ مدنی دور نزول میں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا زمانہ مدنی دور نزول کہلاتا ہے. یہ عرصہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن تقریباً 10 سالوں پر مشتمل ہے. اس دور میں 28 صورتیں نازل ہوئیں. تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں. اب یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ آیت اور صورت میں کیا فرق ہے.
قرآن مجید آیت کہتے ہیں قرآن مجید کا ایک پورا جملہ جس کا اول اور آخر متعین اور ان کی کل تعداد 6238 ہے، جبکہ سورت قرآن مجید کی کم از کم 3 آیات کا مجموعہ جس کی مقدار مخصوص اور محدود ہو اور اس کی ابتدا اور انتہا بھی متعین کی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مثلا ان جو سورت الکوثر ہے یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی ابتدا بھی اللہ نے مقرر کر دی ہے، انا اعطیناک الکوثر سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دی گئی ہے، ان شانیک هو الابتر۔ تو یہ اس کا آخری حصہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اس کی ابتدا بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اس کا درمیانی حصہ فصل لربک وانحر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کی کل تعداد جو ہے وہ ہے 114۔ سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے۔ اب ہم منازل اور سپاروں کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کو 7 دنوں میں پڑھنے کے لیے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو منازل کہتے ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ اب ایک ماہ میں قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے اس کو پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو سپارہ یا پارہ کہتے ہیں۔ اب رکوع اور سجدے یعنی تو قرآن مجید کی اتنی مقدار جو نماز کی ایک رکعت میں پڑھی جا سکے اور اس کے بعد رکوع کیا جائے اس کو رکوع کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے رکوعات کی تعداد 558 ہے۔ تو آپ نے اکثر قرآن مجید پڑھتے ہوئے سائڈ پر ایک عین کا نشان دیکھا ہوگا، تو یہ عین کا نشان جو ہے یہ رکوع کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اسی طرح سجدے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ سجدے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو سجدہ کہتے کیسے ہیں؟ قرآن مجید کے وہ مقامات جن کی تلاوت کرنے اور سننے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھا تو یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور وہاں پر سجدہ کا ذکر آ گیا تو وہاں پر آپ پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، تو اس کو سجدہ تلاوت بھی کہتے ہیں۔ یہ سجدے 14 ہے۔ اب تراجم اور تفاسیر کے اندر کو بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کو دوسری زبانوں میں سمجھنے کے لیے جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے اس کو ہم تراجم کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو عربی زبان نہ تو بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، تو علماء کرام نے ان لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن مجید کے تراجم کر دیے گئے ہیں، ٹرانسلیشن کر دی گئی ہے، ان کی زبان کے اندر قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بیان کر دیا ہے۔ تو آج دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ اب تفاسیر آپ نے اکثر لفظ ایک تفسیر سنا ہوگا، تفسیر کیسے کہتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی تشریح اور وضاحت کو تفسیر کہتے ہیں۔ جو قرآن مجید کا مفہوم بیان ہوا، تو جس طرح مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو اب یہ کوثر کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو تفاسیر سے ملے گا کہ کوثر کا مفہوم کیا ہے، اور جو لوگ تفسیر کرتے ہیں ان کو مفسر کہا جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے قرآن مجید میں آپ نے کچھ الفاظ ایسے دیکھے ہوں گے جن پر کوئی اعراب نہیں لگا ہوتا اور بالکل شروع میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہ وہ حروف ہے جو قرآن مجید کی بعض آیات کے شروع میں آ جاتے ہیں اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جس طرح الف لام میم، الف لام میم صاد۔ تو ان آیات کا یا ان الفاظ کا، ان حروف کا جو اصل مفہوم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی ترتیب کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اس کے مطابق پہلی وحی سورۃ العلق اور آخری وحی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اور اگر ہم اس کو ایک دوسری ترتیب توقیفی ہے جس پر آج قرآن مجید موجود ہے،
تو اس کو ترتیب توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ ترتیب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے متعین فرمایا ہے۔ تو ترتیب توقیفی کا مفہوم ایک دفعہ پھر سن لیں۔ قرآن مجید کی وہ ترتیب جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمایا ہے۔ تو یہ موجودہ ترتیب بھی قرآن مجید کی یہی ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے اور اختتام سورۃ الناس پر ہو رہا ہے۔ اب ہم قرآن کی جامعیت پر آتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کر دی ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق واضح کیا گیا ہے، حلال اور حرام کا فرق واضح کیا گیا ہے، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق مکمل رہنمائی کی گئی۔ اب اسی طرح سے ایک اور چیز جو مہیمن کا لفظ اکثر آپ اس سبق میں بھی پڑھیں گے کہ قرآن مجید کو سابقہ کتابوں کے لیے مہیمن کہا گیا ہے۔ یہ مہیمن کیا چیز ہے؟ مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر دیا ہے۔ وہ تعلیمات جو پہلی قوموں نے ان میں تحریف کر دی تھی، ان کو بدل دیا تھا، قرآن مجید نے دوبارہ ان تعلیمات کو اپنے اندر ذکر کر کے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہ تعلیمات تا قیامت انسانوں کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کے مضامین میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، قانونی مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، اخلاق حسنہ کی تعلیمات ہیں، رذائل اخلاق سے اجتناب کی تعلیم ہے، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، سابقہ اقوام کے سبق آموز واقعات ذکر کیے گئے ہیں، مقصد حیات انسان کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے، انسان کے دوبارہ اٹھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ تمام یہ مضامین ہیں جو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ اپنے اس اگلے سوال کی طرف چلیں گے جو اس سبق قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو قرآن مجید کا لفظی مفہوم جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، آپ اس کا مفہوم میں اس کا لفظی مفہوم جو ہم نے بیان کیا تھا اور اصطلاحی مفہوم جو بتایا تھا، آپ اس کو اس کے ابتدا میں ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلا جو سوال ہے فضائل قرآن، اس میں بھی آپ یہ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شامل کر سکتے ہیں۔ تو نزول قرآن کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور زیادہ تر ایسا ہوا کہ 3 سے 10 آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر اسے لکھوا لیتے۔ اور یہ ایسی شاندار کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ بھی خود لیا ہے، نازل بھی خود فرمایا اور حفاظت کا ذمہ بھی خود فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت قرآن کے کتنے ادوار ہیں؟ یعنی اس کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے عہد نبوی میں حفاظت قرآن، دوسرا ہے عہد صدیقی میں حفاظت قرآن، اور تیسرا ہے عہد عثمانی میں حفاظت قرآن۔ عہد نبوی میں حفاظت قرآن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن مجید جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ جب نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلوا کر اسے لکھوا لیتے، اور ساتھ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کن آیات کے ساتھ ان کو رکھا جائے۔ اب کاتبین وحی کون ہیں؟ کاتبین وحی وہ صحابہ کرام ہیں جو نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کو لکھ لیا کرتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد
بعض مفسرین نے 40، بعض نے 42 اور بعض نے 46 بیان کی۔ مشہور کاتبین وحی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اولین کاتبین میں سے حضرت زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے مشہور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک مقام متعین کر رکھا تھا جہاں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوتا، جو عبارت نازل ہوتی، وہ وہاں پر لکھ کر رکھ دی جاتی۔ اس طرح قرآن مجید کی وہ ترتیب بنتی چلی گئی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرب تھے، اور عرب اپنے حافظے میں بے مثال خوبی رکھتے تھے کہ وہ جو چیز سن لیتے تھے انہیں مکمل یاد ہو جاتی تھی۔ تو جب بھی وحی نازل ہوتی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے اپنے ساتھ گھر لے جاتے اور اس کو یاد کرتے۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید کو صرف یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی تھا کہ 5 نمازوں میں بھی اس کی تلاوت کی جاتی، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جاتی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی میں مختلف حلقات بنا رکھے تھے جہاں پر مشہور کبار صحابہ کرام، صغار صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھاتے تھے، ان سے سنا کرتے تھے۔ تو جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا، اور اس عمل میں صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید اکثر امہات المومنین، اہل بیت صحابہ کرام اور صحابیات کو یاد ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی۔ تو یہ لکھنے کا عمل اور یاد کرنے کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا، اور اس میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اس کو مکمل یاد کر کے لکھ کر بھی محفوظ کر لیا تھا۔ عہد صدیقی میں حفاظت قرآن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو بہت سارے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک فتنہ تو ایسا تھا کہ جس میں کچھ جھوٹے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے خلاف کارروائی کی اور جنگیں ان کے خلاف کی گئی۔ اب ایسا جنگوں میں ایسے حالات کچھ بن گئے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مدون کرنے پر مجبور کیا۔ مثال کے طور پر جنگ یمامہ ہے، تو جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا، اس کے خلاف یمامہ کے مقام پر لڑائی ہوئی، اور اس جنگ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ تو اس وقت تک زیادہ تر محفوظ کرنے کا عمل یاد کرنے کا تھا، انسانی سینوں میں تھا، تو اس وقت تک قرآن مجید زیادہ تر انسانی سینوں میں ہی تھا۔ تو اس وقت صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی کہ اگر اس طرح سے صحابہ کرام شہید تو یہ تو اس طرح سے قرآن مجید کو محفوظ کرنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ قرآن مجید کو ایک جگہ لکھنے کا انتظام کریں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جگہ پر جمع نہیں کیا تو میں اس کو ایسے کیسے کر سکتا ہوں، اور پھر ان کے بار بار اصرار پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے۔ اب یہ انتہائی ایک مشکل کام تھا اور بڑی احتیاط کا کام تھا، اس کے لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت اور احتیاط سے پورے قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کر دیا، آیات کی ترتیب اور سورتوں کے نام وہی مقرر کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔
اب عہد صدیقی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا ایک نسخہ مکمل طور پر مدون کر کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تحویل میں دے دیا اور مسلمانوں کو اس کے مطابق اپنے لیے نسخہ تحریر کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ سرکاری طور پر یہ تدوین کا کام جو ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور یہ سرکاری نسخہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا اور ان کو حکم دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو بھی تحریر کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کو تو وہ اس نسخے کی مدد سے تحریر کرے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ سرکاری نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس نسخہ کو اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں دے دیا۔ تو طلباء یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظہ تھیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظہ تھیں۔ تو یہ نسخہ جو حضرت بکر صدیق نے اپنی حیات میں مدون کروایا تھا اس کو مصحف صدیقی کہتے ہیں۔ اب ایک اور دور جسے ہم عہد عثمانی میں حفاظت قرآن، یہ بھی حفاظت قرآن کا ایک دور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی حکومت بہت وسعت اختیار کر گئی اور لوگ اپنے اپنے انداز اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو اس وقت قرآن مجید کی قراءت میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ یہ قراءت کیا ہے؟ یہ دراصل لہجے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا سے حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ اے امیر المومنین اس امت کی خبر لیجیے۔ اس سے پہلے کہ کتاب اللہ میں اختلاف ہونے لگے، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے مصحف صدیقی منگوایا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی نے قریشی قراءت پر قرآن مجید کے 7 نسخے تیار کیے۔ قریشی قراءت پر تیار کردہ ایک نسخہ مدینہ میں رکھا گیا، یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ باقی 6 نسخے دیگر صوبائی گورنروں کو بھیج دیے گئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کی مزید کاپیز تیار کر کے اپنے صوبوں کے اندر تقسیم کریں اور لوگوں کو ہدایت کریں کہ وہ اس کے مطابق قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ تمام امت مسلمہ کو ایک قریشی قراءت پر جمع کیا، اسی وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے فضائل قرآن۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں بے شمار خوبیوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ان خوبیوں کا شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ کتاب آج کے دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہے اور قیامت تک ہر طرح کے حالات میں اس پر عمل ہوتا رہے گا اور یہ قابل عمل رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام فضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت یعنی قرآن مجید کی تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ قرآن مجید محفوظ ترین کتاب ہے۔ دراصل یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ اس کی اہم ترین ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ یقینی علم پر مشتمل ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ذکر ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ
نہیں ہے، اور یہ کتاب خود اپنے بارے میں کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگی، سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ شخص مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور جس کی سفارش قرآن مجید کر دے تو وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہوگا۔ قرآن مجید کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید عروج و زوال کا باعث ہے، یعنی جن لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج سے نوازا، اور جنہوں نے اس پر عمل کرنے میں کوتاہی برتی، اس کو پس پش ڈال دیا، تو ان قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کلام مجید کے سبب سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گرا دیں گے۔ پھر قرآن مجید کی ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والوں اور اس کے پڑھانے والوں کو سب سے بہترین کہا گیا ہے، اور یہ سب سے بہترین عمل ہے قرآن مجید کی تعلیم و تدریس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس کلام مجید کی سب سے اہم ترین ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کو جس قدر بھی پڑھا جائے اس سے طبیعت میں اکتاہٹ نہیں پیدا ہوتی، اور اس کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے والوں کی تعداد بے شمار ہے، جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کا شمار نہیں کیا جا۔ سب سے بڑی خوبی اس کتاب کی یہ بھی ہے کہ یہ کتاب انتہائی آسان اور عام فہم ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے، اور دیکھ لیجئے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی اس کو آسانی سے یاد کر لیتے ہیں، اور یہ کلام لاکھوں حفاظ کے دلوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اسی طرح سے یہ کتاب ہدایت پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں یہ خود کہتی ہے ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب انقلاب دنیا کے ہر خطے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا روشن چراغ ہے۔ پھر اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کتاب ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے اور اپنے مخالف کو بے بس کر دیتی ہے اپنے دلائل کے ساتھ۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے بھی اس بارے میں فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے۔ اسی طرح سے یہ کلام مبارک جامع ترین کتاب ہے، اس میں سابقہ اقوام کے قصے، ان کی غلطیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات اور دیگر شعبوں کے بارے میں جامع تعلیمات ذکر کی گئی ہیں۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس روشن کتاب میں ذکر نہ ہو۔ اور پھر اس کتاب کے بارے میں یہ بھی بشارت دی گئی ہے کہ جو شخص اس کی کثرت سے تلاوت کرے گا اس کو اس کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جو ایک حرف کتاب اللہ سے پڑھے گا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے،
اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور اس کو اب آپ جو ہے وہ اچھی طرح یاد کریں گے۔ تو اس سبق کے بارے میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کوئری ہو، کوئی سوال ہو، تو ہماری آن لائن زوم کلاسوں میں آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔